سارہ احمد چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور سارہ احمد کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کا ایک بڑا ایوارڈ جو سماجی خدمات کے لیے ہے، انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈ، باہمت خاتون کا ایوارڈ، بچوں کو استحصال سے بچانا، چھوٹے بچوں کو بچانا، ان کی مدد کرنا، اس سلسلے میں جو ان کی خدمات ہیں اس کے اعتراف میں ان کو یہ ایوارڈ ملا۔ اس سے پہلے اٹلی میں بھی یہ ایک ایوارڈ جیت چکی ہیں۔ سارا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ پہلے تو اپنے کام کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا ادارہ کیا کام کرتا ہے۔ جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو ندیم صاحب۔ اور بالکل دیکھیں، میں چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کو پچھلے 5 سال سے ہیڈ کر رہی ہوں، اور جو یہ ادارہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ یہ جس طرح بچوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں، اور جس طرح چائلڈ بیگری ہے، چائلڈ ابیوز، چائلڈ ٹارچر، اور جو مسنگ بچے نظر آتے ہیں، ہمیں ان کو اس کی ایریڈیکیشن اور بچوں کے حقوق کے تحفظ جو ہے وہ ہو سکے، اس لیے ادارے کو بنایا گیا۔ اور میں نے کوشش کی 5 سالوں میں کہ پہلے تو اس میں ریفارمز لاؤں۔ جب میں آئی تھی تو ادارہ بہت ان ایکٹیو تھا۔ مائی فرسٹ آبجیکٹیو واز کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے اور اس ادارے کو فعال بنایا جائے، لوگوں کو پتہ اور اس ایکٹیویٹ کیا جائے ادارے کو، تاکہ یہاں پہ آپریشنز میں بہتری آئے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے جس طرح 1 سال میں 5000 سے زائد چائلڈ سیکشل ابیوز کے وکٹمز کو ریسکیو کیا، اور 133 بچوں کو جو ہمیں ابینڈن ملے سڑکوں سے، کچرے کے ڈھیر سے، ہمارے بیورو کے باہر سڑکوں پہ بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں لوگ، ان کو سوٹیبل فیملیز میں ہم نے اڈاپشن کروائی ان کی۔ اور جب میں یہاں پہ آئی تھی تو ہم 7 ڈسٹرکٹس میں موجود تھے، اور اب الحمدللہ وی آر پریزنٹ ان 11 ڈسٹرکٹس، اور باقی وی ایکسپینڈنگ اکراس پنجاب، ہر جگہ ہمارا انڈر کنسٹرکشن ہے ہمارے CPUs۔ تو آئی وانٹ آر پریزنس ٹو بی آل اکراس پنجاب۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے جو پنجاب میں جو ہے وہ بچوں کا تحفظ اتنے اچھے طریقے سے ہو کہ کوئی بچہ بھیک مانگتا ہوا نظر نہ آئے، کسی بچے کے ساتھ زیادتی، کسی بچے کے ساتھ تشدد ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں US گورنمنٹ کی کہ انہوں نے مجھے اپنا نامنی بنایا پاکستان کا۔ I've been declared as the nominee for 2024 as Pakistan's International Women of Courage۔ جی اچھا سارا، ایک چیز جو یہ بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں، یہ ایک جج صاحب کے گھر میں بچی کے اوپر تشدد ہوا سندھ میں، ہم نے دیکھا ہے ایک پیر سائیں تھے، ان کے گھر بچی باقاعدہ وہ دنیا سے بیچاری رخصت ہو گئی، اس کے ساتھ اتنا انسانیت سوچ سلوک کیا گیا کہ وہ ٹی وی کے اوپر بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کے واقعات بہت ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا پلان ہے کہ جو بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں اس کے لیے کوئی آرگنائزڈ میکنزم موجود ہو ان کی دیکھ بھال مانیٹرنگ کرنے کا، کہ وہاں کہیں ابیوز تو نہیں ہو رہا، کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں مارا تو نہیں جا رہا؟ خبر تب باہر آتی ہے جب وہ بچی اس حالت میں نہیں ہوتی کہ زندہ رہ سکے، پھر وہ خبر چلنا شروع ہوتی ہے۔ کیا اس سے پہلے ہم کچھ پریمپٹیو کچھ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے یو رائٹلی مینشن، جس سے آپ نے رضوانہ کیس کا مینشن کیا، اینڈ فاطمہ فریرو کا سندھ میں جس کی ڈیتھ ہو گئی، اور رضوانہ کو تو میں نے ڈیتھ بیڈ پہ دیکھا تھا آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے، اور اب جو ہے وہ الحمدللہ شی از لیونگ ان مائی بیورو، اینڈ وہ ایجوکیشن اس کو حاصل وہ کر رہی ہے، اور وہ بچ گئی اور ہم اس کو بچا سکے الحمدللہ۔ تو اس چیزوں کا آف کورس ان کے ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے۔ اینڈ دیکھیں، ایز پر پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ اور جو بھی آپ قوانین لے لیں، چائلڈ لیبر از بینڈ۔ 15 سال سے کم عمر بچے کو ملازمت پہ رکھنا ایک قانونی جرم ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں قوانین موجود ہیں، بہت اچھے قوانین ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ جب بات آتی ہے، جب ملزم گرفتار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کنوکشن ریٹ از آلموسٹ 2%، جو میں نے خود وٹنس کیا اپنے ادارے میں، ہم نے FIRs کروائیں اور فالو کیا کیسز کو، لیکن کنوکشن ریٹ بہت لو ہے۔ پھر پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن اینڈ جوڈیشری، یہ جو ہے بہت ہی اس میں ڈیلے ہے۔ ایک فیملی کے لیے جو کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، وکٹم کی فیملی کے لیے کیس پرسیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ ملزم کو سزا ملتی نہیں ہے، کمپرومائز ہو جاتا ہے، یا وکٹم پروٹیکشن کیونکہ نہیں ہے تو وکٹم کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ رضوانہ کے کیس میں میں خود وٹنس ہوں، اس کی مدر نے بتایا تھا کہ ان کو تھریٹس مل رہے تھے ہاسپٹل میں، پھر میں نے IG پنجاب کو ریکویسٹ کی اور پھر پولیس پروٹیکشن دی گئی وہاں پہ۔ تو یہ صورتحال ہے۔ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از the labor department needs to be more active and ensure کہ چائلڈ لیبر ہو ہی نہیں ایکچولی، بیکاز قانون میں موجود ہے۔ ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو جائے۔ پنجاب میں قصور والی سائڈ پہ چائلڈ ابیوز کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، اور بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ بعد میں وہ بچیاں یا بچے مرڈر کر دیے جاتے ہیں۔ کیا ایسے جو سسپیکٹس ہیں یا جن کی انوالومنٹ پائی جائے یا جن کو کبھی شبے میں پکڑا جائے، ان کی پروفائلنگ کر کے ان کو مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے پاس سینٹرل ڈیٹا بیس ہونی چاہیے پولیس کے پاس اور آپ کے اداروں کے پاس۔
بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. انفیکٹ پولیس نے مجھے بتایا بھی, ہم نے قصور میں بھی اویئرنیس کیمپینز بہت زیادہ رن کی تاکہ اویئرنیس ہو وہاں پہ چائلڈ ابیوز کے اوپر. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم پروفائلنگ پہ کام کریں, میپنگ پہ, بیسکلی میپ یہ کریں کہ جو کہ آلریڈی جو پولیس کے پاس ڈیٹا ہے پرپیٹریٹرز کا جو پہلے بھی ابیوز کر چکے ہیں, ان کا ریکارڈ پولیس کے پاس ہونا چاہیے. سو دے سیڈ دے آر ورکنگ آن اٹ, بٹ آئی ڈونٹ نو وین دیٹ ایکسرسائز از گوئنگ ٹو گیٹ کمپلیٹڈ. اینڈ ہم کب اس کا, لیکن میں نے قصور میں کمی دیکھی ہے, چائلڈ ابیوز کے انسیڈنٹس میں نے کمی دیکھی ہے, وچ از اے پازیٹیو تھنگ. اینڈ ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے اپنی کیپیسٹی میں, انفیکٹ بیونڈ آر کیپیسٹی, اینڈ آئی ہوپ ٹو سی گڈ ریزلٹس انشاءاللہ. ویلکم بیک. بیرسٹر سیف صاحب ترجمان کے پی گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہیں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے ہیں, اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں جی, یہ کوئی میں سمجھتا ہوں روٹین کی کارروائی ہے عدالتوں میں. جب مقدمات زیر سماعت ہوتے ہیں تو یہ بیلیبل اور نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہونا ایک کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ایک نارمل کارروائی ہوتی ہے, اور یہ جیسے ایشو ہوتے ہیں ایسے ہی یہ واپس بھی لے لیے جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا پولیٹیکل ایشو ہے یا کوئی لیگل ایشو ہے. البتہ ایک چیز یقیناً ہے کہ اوور آل اگر پنجاب حکومت کو دیکھا جائے تو وہ تو کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے, اور پی ٹی آئی کے عہدیداروں کے خلاف, ذمہ داروں کے خلاف کوئی بھی بہانہ انہیں ملے تو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ پولیٹیکل اینگل سے دیکھا جائے تو پنجاب حکومت اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کرے گی اور کر بھی رہی ہے. اور بیرسٹر صاحب لیکن جو گنڈا پور صاحب کی میٹنگ تھی شہباز شریف سے, اس سے تھوڑی امید کی کرن بنی تھی کہ دونوں طرف سے مثبت بیانات آئے کہ مل کر کام کریں گے پاکستان کے لیے, سیاست اپنی کریں گے لیکن پاکستان کے لیے اکٹھے چلیں گے. تو وہ تو ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا, نقطہ آغاز بننا چاہیے تھا. آپ کو لگا کہ کوئی اس میں بریک تھرو ہوئی ہے اس میٹنگ میں؟ ملک صاحب, جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, ہم نے تو بالکل مفاہمت ٹو دی ایکسٹینٹ کہ گورنمنٹ کی جو ورکنگ ہے اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے, اور اپنے صوبے کی خیبر پختونخوا کے عوام کے جو حقوق ہیں, جو وفاق کی طرف ہیں ہمارے ایشوز, ان میں ہم کوئی بھی کنفرنٹیشن, تصادم جو ہے وہ نہیں کریں گے, اور اچھے طریقے سے مفاہمت اور ایک طریقہ کار کے تحت ہم چلنے کی کوشش کریں گے. اور یہی وجہ تھی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی, اور یہ جو ایس آئی ایف سی کے اجلاس ہونے جا رہے ہیں یا اس طرح کے ایشوز ہیں, اس میں بھی ہم بالکل پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ وداؤٹ پرابلمز اور کنفرنٹیشن ہمارے مسائل حل ہوں. لیکن دیکھیں یہ ایک سائڈ سے ہوگا نہیں, اگر ہماری طرف سے مفاہمت ہوگی. اچھا بیان آپ نے دیا ہے کہ آپ مفاہمت کے ساتھ آگے چلیں گے, ایس آئی ایف سی کے ساتھ بھی شمولیت کریں گے, تو اس میں بھی کھلے دل سے جائیں گے, تو یہ پازیٹیو انیشیٹو ہوگا. جی بالکل, ہماری طرف سے تو میں نے کہا نا کہ ہماری طرف سے تو یہ بالکل ایسا ہے, لیکن اب یہ اس سائڈ سے بھی ریسیپروکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اگر دوسری سائڈ سے ہمیں چھیڑا جاتا ہے اور ہمیں ڈسٹرب رکھا جاتا ہے اور ہمارے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں جیسے کہ ہو رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پر اب باقی تو چھوڑیں, صرف یہی دیکھ لیں کہ پنجاب کی جیلوں میں آج بھی ہماری کئی خواتین کئی ماہ سے نظر بند ہیں, ان کے خلاف کوئی مقدمے کی سماعت بھی نہیں ہو رہی, کوئی کیس نہیں چل رہا. اچھا, ایک آپ نے بیان دیا ہے, میں تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ عمران کو کے پی گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے اگر ان کو خطرہ ہے اڈیالہ جیل کے اندر. اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیں, یہ کیوں بیان دیا آپ نے؟ دیکھیں ندیم صاحب, کچھ دن پہلے کی بات ہے, یہ لاسٹ ویک جمعرات یا جمعے کی میں بات کروں گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب وہاں گئے اسلام آباد, اور بانی تحریک جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے. لیکن پنجاب حکومت نے ان کا اسی حوالے سے سیکیورٹی کا ایک تھریٹ جاری کیا, اور اس کے بعد یہ کہا کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. باقاعدہ خط لکھا ہمیں. تو اس سے اور اس کے سے پہلے بھی وہ ایک دہشت گردی کے حوالے سے خبریں چلائی جاتی ہیں کہ جی جیل پہ حملے کا خطرہ ہے, اور اس طرح کی باتیں کر کے ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے کہ ملاقات عمران خان سے جو لوگوں کی ملاقات نہیں ہوتی ان پہ پابندی لگائی جائے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی کچھ دن سے پورے پنجاب میں تمام جیلوں میں ہر قیدی پر جو ہے وہ ملاقات کی پابندی لگ گئی ہے, اور وہ بیسیکلی ایک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے, ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں اور وہ یہ کہیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے پرابلم ہے اور پابندی لگائی گئی, جبکہ حقیقت میں مقصد کسی اور قیدی کو نہیں, باقی قیدیوں کو تو تنگ کیا جا رہا ہے, لیکن خان صاحب کو جو ہے ملاقات سے لوگوں کو روکنے کے لیے یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں دہشت گردی کا خطرہ ہے عمران کو یا نہیں ہے؟ واضح جواب. دیکھیں میری عرض یہ ہے ملک صاحب کہ اگر عمران خان صاحب پنجاب حکومت کے زیر اہتمام پنجاب کی ایک بہت بڑی جیل جو کہ اڈیالہ جیل ہے اس میں محفوظ نہیں ہیں, تو پھر تو ان کو چاند پہ ہی رکھنا چاہیے. اب چاند پہ تو ہم جا نہیں سکتے, تو پھر ہم ان کو یہی کہہ سکتے ہیں مریم صاحبہ کو کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں, سیکیورٹی کا
ہم ان کا انتظام کریں گے. آپ نے جو مقدمے چلانے ہیں ان کے خلاف وہ آپ چلاتی رہیں. آپ کے مقدموں میں وہ ہے, آپ مقدمے تو آپ ویسے بھی جیل میں چلا رہی ہیں نا, ان کو تو آپ جیل سے باہر نکلنے نہیں دے رہی, تو آپ ججوں کو پشاور بھیج دیا کریں. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ انہیں کے پی کے حوالے کر دیں. لیکن ایک اور بھی آپ سے میں چاہوں گا, شیر افضل مروت, انہوں نے مریم کے اوپر الزام لگایا کہ وہ لمبا سا کنیکشن ہے, کوئی انڈیا سے کسی کو پیسے گئے ہیں اور وہ مریم نے کہا ہے اس لیے پیسے گئے ہیں. ابھی انہوں نے آج دوبارہ ریپیٹ کیا کہ میں دوبارہ مریم کے اوپر الزام لگا رہا ہوں اور میں نے ایف آئی اے کو بولا ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر درج کرے. یہ اس کے اوپر کچھ ہے یا جسٹ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں, اس سٹیٹمنٹ کی تفصیلات تو یقیناً شیر افضل مروت صاحب کے پاس ہی ہوں گی کیونکہ انہوں نے ہی بیان جاری کیا ہے. لیکن مریم صاحبہ کے حوالے سے میں یہ تو کم از کم کہوں گا, اور ضرور کہوں گا, اور بالکل ببانگے دوہل کہوں گا کہ مریم صاحبہ ایک جیلی مینڈیٹ کی وزیر اعظم ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں. ان کو فارم 47 کے ذریعے جتوا کر, ہارا ہوا حلقہ جتوا کر ان کو اسمبلی میں بھیجا گیا اور آج وہ وزیر اعظم ہیں. مینیپولیشن کے ذریعے بنی ہے, عوام کی مینڈیٹ سے اور عوام کی طاقت سے نہیں بنی, یہ میں ضرور کہوں گا. اور یہ جو خان صاحب کے ساتھ لنک بات ہے کہ یہ جو ایک فضا پیدا کر رہی, یہ مریم نواز صاحبہ خود پیدا کر رہی. انہیں ڈر اور خوف ہے کہ خان صاحب سے اگر لوگوں کی ملاقاتیں ہو گئیں یا خدا نخواستہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے نکل آئے جیل سے, تو میرے پاپا کی اور میرے چاچو کی حکومت جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی. تو ایک بریف آنسر لاسٹ آپ سے, یہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور بیان بھی دیا, انہوں نے کہا 1000 ارب یا ہزاروں ارب کی انہوں نے بولا کرپشن ہوئی ہے 10 سالوں میں کے پی میں. محمود خان کا انہوں نے نام لیا, ایک ڈائریکٹ براہ راست ان کو الزام عائد کیا کہ وہ بہت پیسہ کما رہے ہیں. اس کے اوپر آپ نے تحقیقات شروع کی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور محمود خان کے دور میں کس نے کتنے پیسے کمائے؟ دیکھیں, ہمیں تو تحقیقات سے زیادہ اس بات سے دلچسپی ہے کہ ایف آئی اے نے جو اس سلسلے میں تحقیقات کرنے کی کوشش کی تھی وہ کہاں گئیں. ایف آئی اے نے بھی ان معاملات پہ تحقیقات کی, کچھ نہیں ہوا. پھر اور اداروں نے بھی کی, جس میں ہائی کورٹس نے ان کو سٹے بھی دے دیا, سپریم کورٹ نے بھی وہ تحقیقات روک بھی دی اور کہا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے تو ان تحقیقات کو کیا جائے جو ہماری خلاف ہو رہی تھی, ان سے تو کچھ نہیں نکلا. اب شیر افضل صاحب نے اگر کہا ہے تو شیر افضل صاحب کی بات سے میں پھر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ آج حسین اور حسن نواز آتے ساتھ ہی بری بھی ہو گئے, ان کو ضمانتیں بھی مل گئیں, جبکہ اربوں ڈالروں کی کرپشن جو ہے اس کے یہ ملزم ہیں, ثبوت لوگوں کے پاس ہیں, عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن عدالتوں کو خیال نہیں آ رہا. درست. بیرسٹر سیف صاحب بہت شکریہ, آپ نے